بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نالج فورس کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بے شمار صفات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے اور اللہ کی صفات بھی حقیقی صفات ہیں۔ باقی سب کچھ مخلوقات ہیں اور وہ بھی فانی ہیں، کیونکہ مخلوقات کی جو بھی صفات ہیں وہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گی، کیونکہ صفات بھی کامل ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی صفات میں غور کریں اور اللہ کو اس کی صفات کے حوالے سے پکاریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام سکھلائے ہیں اور ان کی برکات بھی بیان فرمائی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ اللہ کے بہت ہی پیارے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اللہ کے صفاتی نام کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل نالج فورس آفیشیل کی یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب بھی نہیں کیا تو یوں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز کو لازمی آن کر لیجئے، تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستوں، وظائف دراصل اللہ کے پیارے ناموں کا ورد ہوتے ہیں، یا پھر قرآن پاک کی آیات یا سورتوں کا ورد ہوتے ہیں، یا پھر ان دعاؤں کا خاص تعداد میں ورد ہوتا ہے جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی ہے یا پھر اکابرین نے آزمائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی وظیفہ کیا جائے تو دعا اور ذکر کی نیت سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، محض دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے نہ کیا جائے۔ ایسا کرنے سے آپ کو دنیاوی مقصد تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو اس ذکر یا دعا سے جو روحانی فائدہ ہونا ہے وہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ محترم دوستوں، ہمیں چاہیے کہ جو بھی عمل یا وظیفہ کریں خالص اللہ کی رضا مندی کے لیے کریں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کو اللہ کی رضا مندی نصیب ہو جائے گی تو پھر آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اصل چیز مسئلہ ہوتا ہے۔ مثلا دنیا کے لحاظ سے دیکھ لیں کہ کسی ایم این اے یا ایم پی اے یا منسٹر تک رسائی مشکل ہوتی ہے۔ جب آپ کو رسائی حاصل ہو جائے اور آپ اس تک پہنچ جائیں اور وہ آپ کی بات سن لے تو آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تک رسائی وظائف کے راستے حاصل کی جاتی ہے۔ ویسے تو ادھر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ادھر اللہ آپ کی سنتا ہے، لیکن شاعر نے ویسے تو نہیں کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اس لیے وظائف میں صرف الفاظ ادا نہیں ہونے چاہیے بلکہ دل کی کیفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اکثر لوگوں کی یہ شکایت ملتی ہے کہ وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ نہیں ملتا۔ دوستوں، ہم اکثر یہ بتاتے ہیں کہ جو دعا غافل دل کے ساتھ کی جائے یا جو وظیفہ غفلت کے ساتھ کیا جائے گا اس کا اثر جلدی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم نماز میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور پھر اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کی جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر عمل میں مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عمل کیا جائے تاکہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ دوستوں، اگر دنیا ہی کی مثال لی جائے، آپ ہزار کوششیں کر کے کسی بادشاہ یا وزیر کے دفتر تک رسائی حاصل کریں کہ آپ اس کو اپنے مسئلے کے بارے میں اس انداز سے بتائیں کہ وہ آپ کا مسئلہ حل کرنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن جب آپ کو اس کے دفتر میں اس سے ملاقات کا موقع مل جائے تو آپ وہاں جا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں،
بادشاہ کی طرف دیکھے ہی نہیں تو کیا وہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اپنے دفتر سے باہر نکال دے گا۔ آج ہمارا بھی کچھ یہی حال ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہوتے ہیں، مگر دل ہمارا غافل ہوتا ہے۔ یہی حال ہمارے وظائف کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں تسبیح گھما رہے ہوتے ہیں اور دھیان کہیں اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر بتائے ہوئے عمل کو پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کریں۔ آپ کے دل کا کنیکشن جب مضبوط ہوگا تو اتنا جلدی آپ کی دعائیں اور حاجتیں پوری ہونے لگیں گی انشاءاللہ۔ تو محترم دوستوں، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا ہمارا وظیفہ کن صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارا آج کا وظیفہ اللہ کے 3 پیارے پیارے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ نام یہ ہیں: یا باسط، یا فتاح، یا کریم۔ یاد رہے کہ آپ کو جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، چاہے آپ کی حاجت کسی بھی قسم کی ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، کاروبار کا ہو، قرض سے پریشان ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، یا کوئی اور پریشانی ہو یا بیماری ہو، آپ نے اللہ کے ان ناموں کا ورد کثرت سے کرنا ہے اور اللہ سے اس کے ان صفاتی ناموں کے وسیلے سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ ان ناموں کی کثرت سے اللہ آپ کی ہر مشکل دور فرمائے گا اور اللہ اپنے خزانوں سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اس کو پورا فرمائے گا۔ دوستوں، یاد رہے کہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے اور کئی لوگوں کا آزمودہ بھی ہے۔ اس وظیفے کو خود بھی اپنے معمولات کا حصہ بنائیں اور اس وظیفے کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں۔ یاد رہے کہ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور اللہ ایسے کریم ہیں کہ اس کے کرم کے دروازے اپنے بندے کے لیے ہر دم کھلے رہتے ہیں، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ بندے کے پاس اپنے مولا سے مانگنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ آج بندے کے پاس موقع ہے کہ وہ اللہ سے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کے لیے مانگ سکتا ہے، اور اللہ سے جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا، لیکن افسوس کہ بندہ غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ دلچسپ مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے پر ہر ویڈیو کو لائک کر کے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کر دیجیے گا، اور کن ٹاپکس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں ان ٹاپکس کو بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو دیجیے ہمیں اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔